जी, मैं हूँ ज़ुल्फ़िकार गुरामानी। जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब आज चीफ़ जस्टिस हो चुके हैं और अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बहैसियत चीफ़ जस्टिस वो भी शुरू कर दी है। वैसे तो संडे का दिन था और संडे के दिन सूरत-ए-हाल यही होती है कि छुट्टी का दिन होता है, लेकिन चीफ़ जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से आज का दिन इंतहाई अहम था। ऐवान सदर में जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब को हलफ़ लेना था और सबसे पहले यही बड़ी खबर थी कि ऐवान सदर में काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जब हलफ़ लेने जाएँगे तो डॉक्टर आरिफ अलवी की सूरत-ए-हाल क्या होगी? यानी कि पहले तो कोरोना के दिनों से ही जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब किसी को हाथ नहीं देते, बल्कि जो कार्ड भी जारी होते हैं तो जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब कार्ड के अंदर भी लिखवा देते हैं कि जी हाथ वो नहीं देते, क्योंकि कोरोना के दिनों में ये एक एसओपीज़ थी कि हाथ नहीं देना है। लेकिन जो डॉक्टर आरिफ अलवी साहब के साथ सूरत-ए-हाल थी जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब की, वो मुख्तलिफ इस हवाले से भी थी कि जब इमरान खान वज़ीर-ए-आज़म थे और जो फैज़ाबाद धरना हुआ था, फैज़ाबाद धरने के बाद काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब ने एक रिपोर्ट जारी की थी। रिपोर्ट जारी करने के बाद इमरान खान की हुकूमत, जो इमरान खान तब वज़ीर-ए-आज़म थे, मदीने की रियासत की बातें किया करते थे, और इंसाफ यानी इमरान खान साहब ने जो अपनी तंज़ीम बनाई थी, पीटीआई बनाई थी, वो इस बुनियाद पे बनाई थी कि वो तहरीक-ए-इंसाफ होगी। यानी बुनियादी तौर पे एक ऐसी पार्टी थी जो एक जिसका फ्रेम अगर आप अपने ज़हन में रखें तो वो आपको इर्द-गिर्द जज साहिबान यानी तहरीक-ए-इंसाफ इंसाफ इर्द-गिर्द आपको नज़र आएगा। तो मदीने की रियासत की बात भी करते थे, लेकिन इमरान खान साहब ने काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के खिलाफ रेफ़रेंस भेज दिया सदर आरिफ अलवी को, और सदर आरिफ अलवी ने वो रेफ़रेंस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में भेज दिया कि काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से ये रेफ़रेंस आया है, तो रेफ़रेंस उनके खिलाफ सुना जाए। रेफ़रेंस की जहाँ तक सूरत-ए-हाल है तो काज़ी साहब के जो ब्रदर जज साहिबान थे, उन्होंने फिर ये रेफ़रेंस, वैसे तो रेफ़रेंस की क्या सूरत-ए-हाल हुई, उन्होंने रेफ़रेंस को एक साइड पे कर दिया, लेकिन साथ में ये भी हुआ कि फिर काज़ी साहब का जो फ़ैसला था वो एफबीआर के हवाले कर दिया गया कि जी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो एक हवाले से ये बहस भी छिड़ी थी कि काज़ी साहब के पास अगर ये इल्ज़ामात हैं, तो ये इल्ज़ामात को सुना जाए कि भई ये कहाँ से इतने पैसे आए, क्या सूरत-ए-हाल थी? ये सिर्फ़ सूरत-ए-हाल ही नहीं, बल्कि काज़ी साहब के खिलाफ रेफ़रेंस में जितनी जल्दी की गई डॉक्टर आरिफ अलवी की तरफ से, बाद में डॉक्टर आरिफ अलवी, इमरान खान ने इस हवाले से इमरान खान ने तो माफ़ी भी माँगी और कहा कि मुझे गुमराह कर दिया गया था इस हवाले से। लेकिन बहरहाल जो काज़ी साहब के साथ ये सूरत-ए-हाल पेश आई कि काज़ी साहब की जो बेगम साहिबा थी सेलिना ईसा, वो भी काज़ी साहब के साथ कटघरे में खड़ी कर दी गई, यहाँ तक कि वो रोते हुए भी नज़र आई। और जब एफबीआर के अंदर ये इन्वेस्टिगेशन हो रही थी काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के हवाले से, और एल्सा सेरिना ईसा साहिबा जो थी वो वहाँ पे आती थी तो वो बीमार होती थी और हाथ में लाठी होती थी, चलने के काबिल नहीं होती थी और रोते हुए भी नज़र आई। ऐसी सूरत-ए-हाल पैदा की गई थी कि जज साहब जो सिटिंग जज थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर, उनके खिलाफ उनको कटघरे में लाना, उनकी इन्वेस्टिगेशन करना, और ऐसी सूरत-ए-हाल पैदा कर दी गई थी कि ये कहा जा रहा था कि शायद अब काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जो है वो जुडिशरी सिस्टम से माइनस हो जाएँगे और वो कहीं लंदन या फ्रांस या कहीं वो चले जाएँगे, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर आने वाले दिनों में जो चीफ़ जस्टिस साहब हो सकें, तो वो जो उस दौड़ में शामिल थे, वो नहीं हो सकेंगे, और ऐसी सूरत-ए-हाल पैदा कर दी जाएगी कि काज़ी साहब जो हैं वो मायूस हो जाएँगे। लेकिन आज जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जब हलफ़ लेने के लिए ऐवान सदर पहुँचे तो वहाँ पे उनकी बेगम साहिबा जो थी सेलिना ईसा, वो भी उनके साथ मौजूद थी, और उनके साथ मौजूद होना एक ऐसी तस्वीर सामने आ रही थी टीवी चैनल्स पे कि वो जो जिन्होंने रिपोर्ट किया था काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब के रेफ़रेंस को, जिन्होंने देखा था कि वो कटघरे में साथ में थी, जिन्होंने देखा था कि एफबीआर के अंदर सेरिना ईसा साहिबा मौजूद थी, उनकी सूरत-ए-हाल क्या थी, वो तस्वीर उनके ज़हन के अंदर जो मौजूद थी, लाशऊर में जो मौजूद थी, उन्होंने जब ये आज तस्वीर देखी, तो उन्होंने बिल्कुल सूरत-ए-हाल को समझ लिया कि ये बिल्कुल वो तस्वीर है कि कल जो जिनको आप मुल्ज़िम करार दे रहे थे, मुल्ज़िम बनाने की कोशिश कर रहे थे, आज वो चीफ़ जस्टिस की सूरत में मौजूद हैं और फ्रेम वही है, तस्वीर वही है।
اور ایسی تصویر بالکل آپ مجھے خاص طور پہ ایسی تصویر وہ دن یاد دلا رہی تھی جب محترمہ بینظیر بھٹو 88 میں وزیر اعظم بننے کے لیے جب وہ آ رہی تھی، تو بالکل مجھے وہ پتہ نہیں کیوں وہ سین یاد آ گیا جب آج سیرین عیسیٰ صاحبہ کو بلایا گیا کہ آپ اوپر آئیں اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے ساتھ کھڑی ہو جائیں، تو وہ مجھے دن یاد آ رہا تھا جب محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ حلف لینے کے لیے آ رہی تھی۔ تو یہ ایک ایسی صورتحال ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس تو ہو گئے، چیف جسٹس ہونے کے بعد پہلے والی جو چیزیں ہیں وہ بہت زیادہ زیر بحث ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر آپ آج موجود بھی تھے سابق چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب اور باقی جو سابق چیف جسٹس صاحبان تھے وہ نظر نہیں آئے، اور خاص طور پہ باقی سے مراد ہے یعنی کہ جو کل جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو چیف جسٹس تھے وہ آج ان کو دعوت بھی تھی لیکن وہ نہیں آئے، اور ایسے ہی ثاقب نثار صاحب یا چیف جسٹس گلزار صاحب سابق چیف جسٹس جو تھے وہ نظر نہیں آئے، تو وہ آصف سعید کوسہ صاحب وہ نظر نہیں آئے۔ تو وہ کہا جا رہا تھا کہ ایک تو ان کو دعوت نہیں تھی، اب دعوت تھی نہیں تھی، اگر تھی دعوت تو وہ کیوں نہیں آئے، نہیں تھی تو دعوت ان کو کیوں نہیں تھی، لیکن بہرحال ایک لکیر جو تھی وہ دھڑا بندی کی لکیر آپ یوں کہہ لیں کہ جو اس سے پہلے جو ایک سپریم کورٹ کے اندر ایک جج صاحبان ایک طرف تھے اور دوسرے جج صاحبان دوسرے طرف تھے، تو آج بھی وہ ایک صورتحال بہرحال دعوت اور نہ دعوت کی صورت میں نظر آئی۔ لیکن سابق چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب وہاں پہ موجود تھے، اب ان کا موجود ہونا وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن ایک بحث اس طرح بھی ہے کہ اب جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس بنے ہیں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جی وہ تو 1 سال کے لیے ہیں، ساتھ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اتنی آپ امیدیں چیف جسٹس صاحب سے نہ باندھیں کہ پھر کل آپ کو مایوسی ہو یا آپ کو وہ چیزیں نہ مل سکیں جو آپ سوچ رہے ہیں۔ تو ہم یہ بحث جو سابق چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب وہاں پہ موجود تھے ان کو ہی سامنے رکھے نا۔ جب جسٹس افتخار چودھری صاحب کو ہٹایا گیا تھا پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں، تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہ کون سی پارٹی تھی، یعنی وہ کون سا میڈیا پرسن تھا، وہ کون سی سول سوسائٹی تھی، وہ کون سی این جی اوز تھی جو کہ سابق چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب کے حوالے سے باہر نہیں نکلی تھی، احتجاج نہیں کیا تھا، اور لانگ مارچ جتنے بڑے بڑے لانگ مارچ ہوئے، اعتزاز احسن صاحب نے گاڑی ڈرائیو کی، لانگ ڈسٹنس ڈرائیور قرار دیے گئے تھے اعتزاز احسن صاحب، بڑے بڑے لیڈر دیکھے گئے، اور ساری کی ساری پاکستان کی بار ایسوسی ایشن جو بھی یعنی کہ پروفیشنل ہو انڈیپینڈنٹ ہو جو بھی پاکستان کے اندر بار ایسوسی ایشن تھی، جو بار ایسوسی ایشن کے لیڈران تھے، وہ سارے کے سارے ہمیں اس تحریک کے اندر نظر آئے۔ تو کیا وہ تحریک چلاتے وقت یعنی کہ پھر لانگ مارچ آپ کو یاد ہوگا کہ نواز شریف صاحب نے وہ ایک لانگ مارچ بھی شروع کیا اعتزاز احسن صاحب کے ساتھ لاہور سے، اور یوسف رضا گیلانی صاحب نے پھر بحال بھی کیا تھا جب ان کی حکومت آئی تھی۔ تو بہرحال ایک لمبی تاریخ ہے پاکستان کے اندر، وکلا کی جو تاریخ ہے وہ ایک لمبی تاریخ ہے، آپ اس کو اگر یاد کریں گے تو ایک اچھی اور کامیاب ایک تاریخ وکلا کی آپ اسے کہہ سکتے ہیں۔ لیکن کیا وہ اس حوالے سے بحث اس وقت کی جا سکتی تھی کہ جی ہم تو اتنی بڑی تاریخ چلا رہے ہیں، اتنا بڑا وہ ریاست ہوگی ماں کے جیسی، اصلی منصف پھر آئیں گے، اعتزاز احسن صاحب وہ نظم پڑھا کرتے تھے، تو کیا ہم کل کو سامنے رکھ کے وہ تحریک چلا رہے تھے کہ جب چیف جسٹس افتخار چودھری صاحب بحال ہوں گے، اصلی منصف پھر آئیں گے تو پھر وہ انصاف کیسا کریں گے یا کیسا نہیں کریں گے؟ آج اعتزاز احسن صاحب بھی مایوس ہیں چیف جسٹس تب کے چیف جسٹس افتخار چودھری کے حوالے سے، اور سیاسی تنظیمیں بھی اس حوالے سے مایوس نظر آتی ہیں، یہاں تک کہ جو علی احمد کرد صاحب ان دنوں میں بڑی تقاریر کیا کرتے تھے، وہ بھی مایوس ہو کے تقاریر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، آج تک نظر آ رہے ہیں۔ تو کیا وہ تحریک کامیاب تحریک نہیں تھی؟ کیا وہ تحریک جو تھی بنیادی طور پہ یہ سوچ کے چلائی جاتی کہ جی کل کیا ہوگا؟ تو کل تو کیا ہوگا والا سوال تو وہ تو کل پہ ہے نا کہ کل کیا ہوگا، لیکن بہرحال جو امیدیں چودھری افتخار صاحب نے وہاں پہ بندوائی تھی اور جس طریقے سے پرویز مشرف نے انہیں ہٹایا تھا، وہ ایک ایسا راستہ تھا جہاں پہ پاکستان کی سول سوسائٹی سے لے کے وکلا تنظیموں کو لے کر سیاسی جماعتوں کو وہی تحریک چلانی چاہیے تھی۔ تو آج جب ہم قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی بات کر رہے ہیں، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا جو ماضی ہے یعنی آج سے پہلے جو ان کا ماضی ہے، وہ ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان کے اندر ایک مثال کی حیثیت رکھتا ہے۔ آپ فیض آباد دھرنے کی رپورٹ دیکھیں،
آپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا گھر سے لے کے اور سپریم کورٹ تک پیدل آنا دیکھیں، ان کی آپ یہ ایف بی آر کے اندر سپریم جوڈیشل کونسل کے اندر، اور یہ جو تن تنہا اپنی بیگم صاحبہ کے ساتھ انہوں نے مقابلہ کیا وہ دیکھیں، اور ساتھ میں یہ دیکھیں کہ ان کا جو قومی اسمبلی میں آ کے جو خطاب کیا قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے، وہ طریقہ آپ دیکھیں، ان کے خطاب سنیں، عوامی فیصلے کرنے کے طریقہ کار یعنی آئین کے موجب جو طریقہ اختیار کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، یہاں تک کہ اپنے ریمارکس کے اندر کہہ دیا کہ جی بار بار صاحب بلانے پہ ان کا یہ موقف تھا کہ جی صاحب مت بلائیں، کیونکہ صاحب جب آپ بلاتے ہیں تو بہت شکریہ، لیکن صاحب بلانے سے وہ برطانیہ کی غلامی کا دور یاد آتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اس پورے دور کے اندر جو یعنی کہ یہاں تک بھی دیکھیں کہ جسٹس عمر عطا بندیال صاحب جو تھے تو 2019 سے لے کے ابھی یہ 2023 ہے، تو ابھی تک کوئی کسی بڑے کیس میں، کسی بڑی بینچ میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو وہ شامل نہیں کیا کرتے تھے۔ وہ ایسے بالکل جیسے بیوروکریٹس جو ہوتے ہیں، بیوروکریٹس کو او ایس ڈی لگایا جاتا ہے، تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب بالکل تن تنہا ایک آئسولیشن میں ایک حوالے سے اپنا وقت گزار رہے تھے۔ تو وہ ماضی جو ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا، وہ ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپیل کرتا ہے، وہ امید دلاتا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب جیسے لوگ آئیں گے، جن کے حوالے سے جن کے حوالے سے اعتزاز احسن صاحب نے کہا تھا کہ اصلی منصف پھر آئیں گے، تو وہ شاید ایک دلیل ہے کہ جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب آج آئے ہیں تو وہ ایک امید جو چودھری افتخار صاحب کے زمانے میں ایک امید، ایک تصور اور ایک اس طرح سے خیال جو انسان کے ذہن میں شروع ہوا تھا کہ اب آنے والے دنوں میں جو ہے نا وہ انصاف ملے گا، تو انصاف بالکل ایسے ملے گا کہ لگے گا کہ جیسے اصلی منصف جو ہے نا وہ آ گئے ہیں۔ تو آج جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے حلف اٹھایا ہے تو وہ امید پھر سے جاگ اٹھی ہے، وہ خیال، وہ نظریہ، وہ شاعری جو اعتزاز احسن صاحب کے روپ میں ہمیں سنائی گئی تھی، وہ تحریک، وہ بالکل آج قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی صورت میں پھر سے یعنی کہ وہ ایک جو امید، جو مردہ امید جسے کہیں، یا وہ امید جس سے انسان مایوس ہو چکا تھا کہ یہ جی 6 سال سے کیا چل رہا تھا، تو آج پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے آنے سے وہ امید پیدا ہو چکی ہے کہ اصلی منصف جو ہے وہ پھر آ گیا ہے یا آ چکے ہیں۔ لیکن آگے کی صورتحال جو ہے وہ کیا ہوگی، آگے کی صورتحال ظاہر سی بات ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے فیصلوں پہ وہ ڈیپینڈ کرے گی کہ ان کے فیصلے کیا ہوتے ہیں، لیکن بہرحال آج انہوں نے فیصلے کرنا یا فیصلے لینا شروع کر دیے ہیں، اور کل سے وہ جب سپریم کورٹ میں بے سے چیف جسٹس آئیں گے تو کنڈکٹ ان کا یا ان کے فیصلے بولیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ جو چیف جسٹس صاحب ہوتے ہیں یا جج صاحبان ہوتے ہیں ان کے فیصلے ہی بولتے ہیں، تو ان کا انتظار رہے گا، لیکن بہرحال یہ امید پیدا ہو چکی ہے کہ اعتزاز احسن صاحب نے جو کہا تھا کہ اصلی منصف پھر آئیں گے، تو آج یہ لگ رہا ہے کہ اصلی منصف پھر آ گئے۔